بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کسار 300۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ پروردگار اس قدر بے پناہ مخلوقات کا حساب کس طرح کرے گا، تو فرمایا جس طرح ان سب کو رزق دیتا ہے۔ دوبارہ سوال کیا گیا کہ جب وہ سامنے نہیں آئے گا تو حساب کس طرح لے گا، فرمایا جس طرح سامنے نہیں آتا اور روزی دے رہا ہے۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں، انسان کے ذہن میں یہ خیالات اور شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اس کی رزاقیت سے غافل ہو گیا ہے، ورنہ ایک مسئلہ رزق سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ موت بھی سمجھ میں آ سکتا ہے، اور مسئلہ حساب و کتاب بھی جو موت دے سکتا ہے وہ روزی بھی دے سکتا ہے، اور جو روزی کا حساب رکھ سکتا ہے وہ اعمال کا حساب بھی کر سکتا ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام زمانہ علیہ السلام کو ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد دیتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کے لیے عطا کیا۔ اس کے علاوہ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ٹوئیٹا کا جو پلانٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ IMF نے اسحاق ڈار کے بیان کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا ہے، اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا جو ہے دورہ ہزارہ ٹاؤن ہوا ہے۔ پروردگار عالم سورہ نور کی آیت نمبر 38 میں کہہ رہا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے۔ یہ جو ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 52 میں بھی ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 12، 19، 27 میں بھی ہے۔ رزق کی کشادگی متقی کے لیے نعمت اور فاجر کے لیے عذاب ہے۔ رزق میں تنگی شکر گزاروں اور صابروں کے لیے رحمت، اور ناشکروں اور بے صبروں کے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے ہر ایک کو اس کی اہلیت کے مطابق آزماتا ہے، کسی کو رزق دے کر اور کسی کو تنگی میں رکھ کر، کیونکہ بعض لوگ سست اور کاہل ہوتے ہیں، اس لیے ان کے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 58۔ یقیناً خداوند عالم ہی بڑا روزی دینے والا، قوی اور زبردست ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 بھی ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 82 بھی ہے، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 36۔ اے رسول کہہ دیجئے، میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سورہ شورا میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے، اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دے تو وہ لوگ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 71 بھی ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 32۔ اور اللہ جو تم سے ایک دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی ہوس نہ کرو۔ پروردگار عالم سورہ عنکبوت آیت نمبر 60 میں بھی رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 6۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، ہر جاندار کے لیے رزق ہے، یہ مولا کائنات نے فرمایا۔ ابو عبیدہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے لیے خدا سے دعا فرمائے کہ وہ میرا رزق بندوں کے ہاتھوں میں قرار نہ دے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے بندوں کا رزق ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہی قرار دیا ہے، بلکہ تم خدا سے دعا کرو کہ وہ تمہارا رزق اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں میں قرار دے، کیونکہ یہی سعادت ہے۔ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حلال ذریعے سے رزق کی طلب کو نہ چھوڑو، کیونکہ تمہارے دین کی امداد اسی کے ذریعے ہوتی ہے، اور اپنی سواری کو تیار رکھو اور اللہ پر توکل کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو رزق کی طلب میں اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، پھر بھی ان کی روزی تنگ ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس کے حصول کے لیے میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور تقدیر ان کی معاون ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر رزق تقسیم شدہ ہے تو پھر حرص کیسی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے احمقوں کے رزق کو وسیع کر دیا ہے تاکہ عقل مند عبرت حاصل کریں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ دنیا کو کمانے اور ہیلا اور تدبیر سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رزق کا تعلق عقل اور خروج سے ہوتا تو چوپائے اور احمق زندہ ہی نہ رہ سکتے تھے۔ روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے میرے شعور تک یہ بات پہنچائی کہ جب تک کوئی شخص اپنا رزق مکمل طور پر حاصل نہ کر لے اسے ہرگز موت نہیں آتی۔ اللہ سے ڈرو، رزق اچھے طریقے سے طلب کرو، اور کسی کو رزق کا دیر سے پہنچنا ناجائز طور پر حصول رزق پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا آنی جانی ہے، لہٰذا اس میں اپنا حصہ اچھے طریقے اور میانہ روی سے طلب کرو۔ آگے مولا فرماتے ہیں، رزق خود اسے تلاش کرتا ہے اور ہر رزق اسے تلاش نہیں کرتا۔
آگے فرماتے ہیں رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے بند کر دیے جائیں اور اس میں چھوڑ دیا جائے تو اس کے پاس رزق کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا جہاں سے اس کی موت پہنچے گی۔ رزق بندے کو اس کی موت سے بڑھ کر تلاش کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں رزق دو طرح کا ہے، ایک وہ جسے تو تلاش کرتا ہے اور ایک وہ جو تجھے تلاش کرتا ہے۔ اگر تو اس کے پاس نہ بھی جائے تو وہ تیرے پاس آ کر رہے گا۔ آگے مولا علی فرماتے ہیں رزق دو طرح کا ہے، ایک طالب جو تجھے تلاش کرتا ہے، دوسرا مطلوب جسے تو تلاش کرتا ہے۔ لہذا جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے موت اس کی طلب میں لگ جاتی ہے جب تک وہ دنیا سے نکل نہیں جاتا۔ جو شخص آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کی طلب میں لگی رہتی ہے جب تک کہ وہ دنیا سے اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سورہ طلاق آیت نمبر 2، یعنی جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کی نجات کی صورت نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ اس کی دنیا میں ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے رزق کو وہاں پر مقرر فرمایا جہاں پر انہیں گمان تک نہیں ہوتا، اور یہ اس لیے کہ جب بندے کو اپنے رزق کے ذریعے کا علم نہیں ہوتا تو اس کی دعا کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے رسول خدا فرماتے ہیں جو خدا کی ذات پر توکل کرنے کا حق اگر تم اس پر اسی طرح توکل کرتے تو تمہیں اسی طرح روزی عنایت فرماتا جس طرح پرندے کو عطا فرماتا ہے۔ صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں تو شام کو شکم سیر ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ آگے فرماتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 51 اور تمہاری روزی اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعائیہ کلمات بار الہ محمد وآل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے سختی سے روزی کمانے کی مشقتوں سے بچا لے، مجھے بغیر وہم اور گمان کے روزی عطا فرما تاکہ میں اس کی تلاش میں مصروف ہو کر تیری عبادت سے روگردان نہ ہو جاؤں اور کمائی کے نتائج کا بوجھ خود پر نہ اٹھاؤں۔ کل کے رزق کی فکر نہ کرو کیونکہ کل اپنا رزق خود لے کر آئے گا۔ آگے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام معراج کی حدیث ہے اے احمد مجھے 3 قسم کے بندوں پر تعجب ہے، اس بندے پر بھی جس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے پھر بھی وہ کل کی فکر کرتا ہے۔ جو شخص اپنے رزق کی فکر کرتا ہے اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے رزق میں تاخیر ہو جائے اسے کثرت سے تکبیر اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جس کے رنج و غم بڑھ جائیں اسے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ جسے اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازے اسے خدا کی حمد بجا لانی چاہیے، اور جس کے رزق میں تاخیر ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ رسول خدا نے فرمایا جناب کمیل کو وصیت کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا جب تمہارے رزق میں تاخیر ہو جائے تو خدا سے استغفار کرو، تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 12 تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل ڈھونڈتے پھرو۔ آگے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 اور بعض لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں روئے زمین پر سفر کریں گے۔ جو شخص تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر راضی رہتا ہے اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکی یقیناً رزق کو زیادہ کرتی ہے۔ نیک اخلاق رزق کو زیادہ کرتے ہیں۔ وسیع اخلاق میں روزی کے خزانے واقع ہیں۔ تنگ دستی اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے اور سہولت رزق کو زیادہ کرتی ہے۔ خدا کی راہ میں اپنے بھائی سے غمساری رزق کو زیادہ کر دیتی ہے۔ امانت ادا کر دینا رزق کو زیادہ کرتا ہے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کے پس پشت دعا کیا کرو کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، اس کے لیے کیا کروں؟ رسول خدا نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کرو، اس سے تمہارے رزق میں وسعت ہوگی۔ صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ یہ مولا علی نے فرمایا صدقے کے ذریعے روزی طلب کرو۔ زکوٰۃ رزق کو زیادہ کرتی ہے، جس کی نیت نیک ہوتی ہے اس کا رزق زیادہ ہوتا ہے۔ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے اس کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ حرام کی کثرت رزق میں کمی اور بے برکتی کا موجب بنتی ہے۔ عبادت کے 10 جز ہیں اور 9 اجزاء حلال کی تلاش میں ہیں۔ جو شخص اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے کہ اس سے اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکے اس کا اجر رائے خدا میں جہاد کرنے والے سے زیادہ ہے۔ جو شخص معاش کی تلاش میں شرم سے کام نہیں لیتا اس کے اخراجات میں کمی
اور حالت میں آسانی ہوتی ہے اور اس کے اہل و عیال نعمتوں سے بہرامند ہوتے ہیں۔ جو شخص رزق حلال کو تلاش کرتے کرتے تھک کر رات گزارے وہ ایسی حالت میں رات گزارے گا کہ اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ خداوند عالم اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو حلال کی تلاش میں تھکا ماندہ دیکھے۔ حلال کی تلاش میں ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ رسول خدا نے فرمایا حلال کی تلاش ایک فریضے کے بعد دوسرا فریضہ ہے۔ حلال کی تلاش ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے وہ پلے صراط سے برق رفتاری سے گزر جائے گا۔ حلال کی تلاش جہاد ہے۔ جو شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر اسے کبھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جو شخص اپنے ہاتھوں کی کمائی سے حلال کھاتا ہے اس کے لیے بہشت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے کہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ جو شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے وہ بروز قیامت انبیاء کے زمرے میں ہوگا اور انبیاء جیسا ثواب پائے گا۔ مولا کائنات بیلچے سے زمین کو کھودا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کی اسی کمائی سے انہوں نے 1000 غلام آزاد کرائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مولا کائنات جب جہاد سے فارغ ہو جاتے تھے تو لوگوں کی تعلیم میں مصروف ہو جاتے، ان کے فیصلے کرتے، جب اس سے فارغ ہوتے تو اپنی زمینوں میں اپنے ہاتھ سے کام کرنے لگ جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ذکر خدا میں بھی مشغول رہتے۔ فضل بن ابی قرار کہتے ہیں کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کی زمین پر پہنچے تو انہیں کام کرتے دیکھ کر کہا ہم آپ کے قربان ہو جائیں، آپ ہمیں کام کرنے دیں یا دوسرے غلام کام کریں۔ امام نے فرمایا نہیں، تم مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسی حالت میں دیکھے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوں اور خود کو تکلیف میں ڈال کر رزق حلال تلاش کر رہا ہوں۔ ملعون ہے وہ انسان جو اپنے زیر کفالت لوگوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان کے لیے گناہ کوئی تھوڑا نہیں کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو ضائع کر دے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 100، کہہ دیجئے ناپاک حرام اور پاک حلال برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو بھلی ہی معلوم ہو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان صبر کا دامن چھوڑ کر اپنے آپ کو حلال سے محروم کر دیتا ہے، لیکن ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ آگے رسول خدا فرماتے ہیں جو بندہ حلال کے حصول سے شرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حرام سے دوچار کر دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو بقدر کفایت رزق عطا فرمائے اور مجھ سے دشمنی رکھنے والوں کو کثرت سے مال اور اولاد عطا کرے۔ آگے رسول خدا فرماتے ہیں خداوند جو شخص تجھ پر ایمان لایا اور اس بات کی گواہی دی کہ میں تیرا رسول ہوں تو اس کو اپنی ملاقات کی محبت عطا فرما اور اس کے لیے اپنی قضا کو آسان فرما، اس کو کم دنیا عطا فرما، اور جو تجھ پر ایمان نہیں لایا میری رسالت کی گواہی نہیں دی اسے اپنی ملاقات کی محبت عطا نہ کر، نہ ہی اس کے لیے اپنی قضا کو آسان کر اور اسے کثرت سے دنیا عطا کر۔ بہترین رزق وہی ہے جو بقدر کفایت ہو۔ مولا کائنات کے دعائیہ کلمات خدایا میری آبرو کو غنا اور توانگری کے ساتھ محفوظ فرما، فقر اور تنگ دستی سے میری منزلت کو نظروں سے نہ گرا کہ تجھ سے رزق مانگنے والوں سے رزق مانگنے لگوں، تیرے بدترین بندوں کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں، جو مجھے دے اس کی مدح و ثنا کرنے لگوں اور جو نہ دے اس کی برائی کرنے لگوں۔ ان سب چیزوں کے پس پردہ تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امام زین العابدین کی آیت جو دعا ہے 20 نمبر وہ بھی یہی ہے جو مولا کائنات کی دعا ہے۔ امام زین العابدین مکارم اخلاق کی دعا میں فرماتے ہیں میرے رزق میں وسعت عطا فرما اور دوسروں کی طرف دیکھنے کی مصیبت میں مجھے مبتلا نہ کر دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کم ہو لیکن پورا ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو خدا سے بے خبر کر دے۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں 26 مارچ 2023 کے۔ کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا جو ہے دورہ ہوا ہے ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ کا، جہاں پہ انہوں نے عوامی مسائل کو سنا ہے اور لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنے کا کہا ہے۔ بھارتی ریاست آسام کے اندر جو ہے 600 مدرسوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ جرمنی ایئرپورٹ پر جو ہے ملازمین نے ہڑتال کر دی ہے جس سے 680 پروازیں جو ہے منسوخ ہو گئیں۔ عمان کے مفتی اعظم نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے نے صہیونیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یہ صہیونی حکومت کی تباہی کی نوید ہے۔ بالآخر کراچی چیف پولیس جو ہے وہ جاگ گئے اور انہوں نے کہا اسٹریٹ کرائمز کے لیے ایکشن لیں گے، لیکن نارتھ آباد میں پولیس اہلکاروں نے اغوا برائے تاوان میں شامل ہو گئے ہیں اور 3 افراد کو جھانسا دے کر اغوا کر لیا، دوسری پولیس نے جو ہے ان کو جو ہے وہ چھڑا لیا۔ سرکاری حج جو ہے اسکیم وہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہے اور حج درخواستیں جو ہیں 31 مارچ تک ہوں گی
اور 5 اپریل کو اس کی قرعہ اندازی ہوگی، اور جو لوگ ڈائریکٹ کسی ملک سے ڈالر بھیجیں گے اپنے اکاؤنٹ میں تو اس کو ڈائریکٹ جو ہے حج کا پروانہ مل جائے گا۔ کراچی شہر میں جو ہے فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ اہل سنت والجماعت کراچی کے سلیم کھتری کو جو ہے دکان پر ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بلال کالونی میں جو ہے مذہبی عہدیدار کو جو ہے قاتلانہ حملے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شیعہ رہنما اسلم خان سگنا پر حملہ کیا گیا ہے جس سے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ فرانس میں جو ہے پرامن مظاہرین کی آواز کو دبانے کے لیے جو ہے وہاں پہ حالات خراب کیے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی اور فائرنگیں کی جا رہی ہیں۔ یہ انسانی حقوق کا جو ہے احترام نہیں کر رہا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ فرانس باز رہے ان معاملات سے۔ امریکہ کے صدر نے بیان دیا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع نہیں چاہتے۔ یمن میں 8 سالہ جارحیت کے دوران 48,000 سے زیادہ شہید اور 48,000 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی پابندیوں کا جو ہے ایران پر اثر نہیں ہوا، یہ امریکی وزیر خزانہ نے بیان دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے ماہ رمضان کی آمد کے آغاز پر مبارکباد پیش کی ہے۔ پیرس جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا ہے۔ فرانسیسی پولیس کا جو ہے مظاہرین پر بدترین تشدد ہوا ہے۔ یورپی حکومت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں رہبر معظم آیت اللہ خامنئی نے فرمایا ہے کہ جو بھی یورپی ملک اور حکومت امریکی پالیسیوں کی اندھی تقلید نہیں کرتی، ہم اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ 12 سال کے بعد جو ہے سعودی عرب اور شام کے مابین جو ہے سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہو گئے۔ الاسکا اور گرین لینڈ میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، اس لیے ان ممالک کے روزہ داروں کے لیے خصوصی اجازت ہے کہ وہ ایک وقت مقرر کر لیں یا پھر سعودی عرب کی طرح سحر اور افطار کر لیں۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایرانی سفیر کی مبارکباد پیش کی ہے۔ محمد علی حسینی نے ایران اور سعودی وزیر خارجہ کی جو ہے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور ملاقات کرنے کا کہا ہے۔ برطانیہ میں جو ہے مسجد سے نکلنے والے 70 سالہ بزرگ کو آگ لگا دی گئی ہے، اب ان کی حالت کافی بہتر ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کا جو ہے دورہ ہندوستان ہوا ہے اور روس اور چین کے صدروں کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی صدر نے جو ہے عراق، ایران کے جنگی علاقوں کے دورے کیے ہیں اور دوران میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یہ شہداء کی مرہون منت ہے۔ کولمبیا میں جو ہے فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا نے جو ہے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ وہ ایٹمی حملہ امریکہ پر کر دے گا۔ علامہ ناظر عباس جو ہے رہا ہو کر کراچی پہنچ گئے ہیں، سعودی عرب میں قید تھے۔ سعودی بادشاہ کی جانب سے آیت اللہ رئیسی کو جو ہے ریاض کے دورے کی دعوت دی ہے، انہوں نے قبول کر لی ہے۔ شامی صدر بشار الاسد جو ہے اقوام متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا ہے۔ ایران میں جو ہے حرم شاہ چراغ پر حملے کے 2 ملزموں کو جو ہے وہ کھلے عام سزائے موت دی جائے گی۔ بالآخر IMF نے اسحاق ڈار کے بیان کو غلط قرار دیا کہ ہم ایٹمی پروگرام چاہتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اسحاق ڈار کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ ان کی دل کی آواز تھی۔ IMF نے یہ بیان دیا ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ 100 ارب کے بدلے حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ غائب ہو گیا ان کے بعد، اس کے بعد ان کا بیان بھی ختم ہو گیا ہے۔ آرمی چیف اور PDM کی جماعتوں کا جو ہے 5 گھنٹے کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ انتخابات میں تاخیر قرض پروگرام سے تعلق نہیں رکھتا۔ IMF نے دوبارہ حکومتی ارکان کو کہا ہے کہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ IMF پر ڈالنے سے اعتماد کا بحران مزید گہرا ہوگا۔ اور ہم پہلے بتا چکے ہیں گلستان جوہر میں مولانا عبدالقیوم صوفی کی جو ہے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، صبح کو جو ہے نماز پڑھ جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ لانڈی میں ڈکیتی مذمت پر 2 دکاندار زخمی ہوئے ہیں، پولیس موبائل انہوں نے کہا کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ مفت آٹے کے حصول میں غریب خوار مزید 2 افراد جو ہیں جان سے گئے، خواتین کی پٹائی لگائی پولیس نے۔ جاپان میں 3 لاکھ سے زائد نوکریوں کے لیے اقرا پروری جو ہے وہ ضائع ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان کے اندر جاپان نے آفر کیے پاکستان کو 3.5 لاکھ نوکریوں کی۔ ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی قیمتوں میں منمانے اضافہ کر دیا گیا ہے، لوگ مشکلات میں آ گئے ہیں۔ حلب ایئرپورٹ پر اسرائیلی فضائیہ نے حملہ کیا ہے اور اس مہینے انہوں نے دوسرا حملہ کیا ہے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں جو ہے 8 سے 10 ماہ رمضان جو ہے بچت بازار لگے گا، جو کہ 30 سے 50% تک انسان خریداری کر سکے گا۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے، جس میں ISI کے مصطفیٰ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ 7 جوان جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 3 فوجی شہید ہوئے ہیں اور 3 حملہ آور جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے ڈیفالٹ کے قریب ہے، 70 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں 1 کروڑ تک لوگ جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کپاس کی عدم دستیابی اور LCs نہ کھلنے سے ٹیکسٹائل برآمدات جو ہے متاثر ہو رہی ہیں۔ کنگ بلڈرز گلستان جوہر کے رہائشی پروجیکٹ میں شہریوں کو سرمایہ ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ گلستان جوہر بلاک 7 میں بغیر کسی NOC کے مکانات بنا کر فروخت کر رہے ہیں۔
سندھ میں کاروکاری سے 2022 میں جو ہے 152 خواتین اور 65 مرد جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں۔ 2022 میں 4253 بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ نے جو ہے اپنا ایک واچ ٹاور بنایا ہے جس نے اسرائیل کی جو ہے نیندیں حرام کر دی ہیں۔ امریکی فوجی جو ہے مشرقی شام میں الجزیرہ آئل فیلڈ سے جو ہے شامی تیل چوری کر کے جو ہے لے جا رہے ہیں۔ شام میں امریکی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملہ ہوا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ بے بس ہو گیا ہے اور جو ہے راہل گاندھی کی جو ہے رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے انڈیا کے اندر۔ پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان میں قرآن سے محبت، دین سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ہمیں سپاہی بنائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔